پی ٹی آئی میں کوئی شامل ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، وہ دیگ میں جو چلا جائے ٹھیک ہے، اس کو جو چھوڑ دے وہ لوٹا ہے۔ تو ہم نے تو اپنی پارٹی بنائی، میں تو کہیں گیا نہیں، میں نے اپنی ہمت رکھی، اپنی پارٹی بنائی۔ تو میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی والوں کو کہ مجھے بتائے کہ 4 سال میں عمران خان کی حکومت نے اس صوبے کو کیا دیا؟ اگر کوئی اسکیم دی تو بتا دیں، کوئی ہاسپٹل دیا بتائیں، کوئی یونیورسٹی دی بتائیں، کوئی اس صوبے کا فنڈ دیا وہ بتائیں۔ ہمارے تو فنڈ روک دیے گئے تھے، ہمارے گیس کے کام روک دیے تھے، ترقی روک دی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پٹھان بے وقوف ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کا منشور اور ہے، دوسرے کا دوسرا ہے، صرف کرسی کے لیے مل رہے ہیں؟ تو میں تو ایسی اس چیز میں جانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ایک میں نے اپنے پروگرام پہ چلنا ہے۔ اگر جمعیت کا منشور کچھ اور ہے، اے این پی کا کچھ اور ہے، پیپلز پارٹی کا کچھ اور ہے، تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ میرا ایک کویشچن ضرور ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اگر قرض لوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں کہتا ہوں ذرا خودکشی کر کے دکھاؤ۔ بولنا تو بڑا آسان ہے لیکن خودکشی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب نصیر خان اور اس کے خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ان کو دعوت دی تھی اور ان کے ساتھ کافی بحث مباحثہ ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں کیونکہ آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، ایک صوبے میں۔ تو انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمیں آج اپنے گھر پر انہوں نے بلایا اور باقاعدہ ہمارے ساتھ شمولیت کی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ نصیر خان، ان کا خاندان سیاسی خاندان ہے، زمانے سے خدمت کرتے آ رہے۔ وزیرستان سے ان کا تعلق ہے، جو اس وقت بہت سی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نعرہ بھی ہے کہ ہمارا نعرہ ہے کہ ہم امن، ترقی اور خوشحالی، ہم امن چاہتے ہیں اس ملک میں۔ امن ہوگا تو ترقی ہوگی اس ملک میں، اور ترقی ہوگی تو خوشحالی آئے گی۔ تو ہمارا ایک ہی چھوٹا سا نعرہ ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تحریک انصاف جو چھوڑی، تو میرے سے زیادہ کلوز عمران خان کو کوئی نہیں تھا پاکستان میں۔ لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ نہ نیا پاکستان بن رہا ہے، نہ اس ملک میں ترقی ہو رہی ہے۔ وہاں میں نے انتشار دیکھا، وہاں میں نے جس سوچ سے میں پی ٹی آئی میں آیا تھا، وزارت چھوڑ کر آیا تھا، کئی بار عمران خان کو میں نے سمجھایا بھی کہ ہم تو آئے یہاں پر ترقی کرانے کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے، ہم تو اس ملک میں انتشار نہیں چاہتے ہیں۔ تو ان کا یہی ایک سوچ تھی کہ ملک میں انتشار ہو، کوئی حکومت کامیاب نہ ہو، فوج کے خلاف انقلاب آ جائے اور عمران خان جو ایک ڈکٹیٹر بن جائے، اس ملک پہ قبضہ کر لے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں، نہ ہم لڑ سکتے، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی ادارے سے لڑائی چاہتے ہیں۔ ہم تو جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم تو خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی 5 سال اس صوبے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا، جو ہمیں ذمہ داری دی گئی اسے بڑھ کر اس صوبے کی خدمت کی، لیکن اس کو احساس ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف اس صوبے میں ان پٹھانوں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ تو میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی والوں کو کہ مجھے بتائے کہ 4 سال میں عمران خان کی حکومت نے اس صوبے کو کیا دیا؟ اگر کوئی اسکیم دی تو بتا دیں، کوئی ہاسپٹل دیا بتائیں، کوئی یونیورسٹی دی بتائیں، کوئی اس صوبے کا فنڈ دیا وہ بتائیں۔ ہمارے تو فنڈ روک دیے گئے تھے، ہمارے گیس کے کام روک دیے تھے، ترقی روک دی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پٹھان بے وقوف ہے، اور وہ تو ویسے ہی میرے ساتھ ہیں، تو ان کا کام کرو یا نہ کرو تو یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ میں ایک چیلنج ان کو کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اس صوبے میں جس طرح پارٹی اٹھی تھی 2010 کے بعد، یہ ایسے سارے الیکٹیبلز آئے تھے، نصیر خان جیسے یا میرے ساتھ جو سارے بیٹھے، ان کی وجہ سے پارٹی اٹھی، اور یہی لوگ انشاءاللہ تعالی اپنا بدلہ اتاریں گے، کیونکہ اس صوبے کی خدمت نہیں ہوئی۔ کیونکہ میں تو آیا تھا کہ نیا پاکستان بن رہا ہے، 4 سال میں نے دیکھا نہ نیا پاکستان تھا، نہ خوشحالی تھی، نہ ڈالر آیا، نہ کارخانے لگے، نہ روزگار ہوا۔ وہی پرانے ڈگر پر جو پہلے پارٹیاں چلتی تھی اسی پہ چلتے ہیں۔ تو میرا ایک کویشچن ضرور ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اگر قرض لوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں کہتا ہوں ذرا خودکشی کر کے دکھاؤ۔ بولنا تو بڑا آسان ہے لیکن خودکشی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اس صوبے کی خدمت بتا دیں۔ یہاں پر تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تہذیب بھی نہیں سکھایا، گالی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی شامل ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، وہ دیگ میں جو چلا جائے ٹھیک ہے، اس کو جو چھوڑ دے وہ لوٹا ہے۔ تو ہم نے تو اپنی پارٹی بنائی، میں تو کہیں گیا نہیں، میں نے اپنی ہمت رکھی، اپنی پارٹی بنائی۔ تو میں ان کو کہتا ہوں تہذیب سے بات کرے۔ جو ہمارے لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھاتا ہے، باپ بھی بچوں کو تہذیب سکھاتا ہے۔ انہوں نے تو گالی گلوچ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آئے نا ہمیں ذرا بتائیں کہ 4 سال عمران خان کی کارکردگی کیا ہے، تو پھر میں مانوں۔
کیونکہ میرے سے زیادہ کسی کو معلومات نہیں ہے. کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا اس صوبے میں کوئی ترقی ہو یا خوشحالی آئے. وہ صرف اپنے ہی غرور میں بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ غرور جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، غرور کو بہت شکست ملے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شمولیتوں کا سلسلہ تو جاری ہے، شمولیتیں ہو گئی، اس کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بتائیں. باقی دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹیز کے اپنے اصول ہوتے ہیں، کوئی منشور ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کا منشور اور ہے، دوسرے کا دوسرا ہے، صرف کرسی کے لیے مل رہے ہیں؟ تو میں تو ایسی اس چیز میں جانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ایک میں نے اپنے پروگرام پہ چلنا ہے. اگر جمعیت کا منشور کچھ اور ہے، اے این پی کا کچھ اور ہے، پیپلز پارٹی کا کچھ اور ہے، تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. تو میں تو کسی کو بیوقوف نہیں بنانا چاہتا. لوکلی اگر آپس میں کوئی کرتا ہے کرے، لیکن میں نہیں تیار، کیونکہ میری سوچ اور ہے، ان کی سوچ اور ان کے خلاف میں نکلا ہوں. میں تو نکلا ہوں ان کی شکل دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ یہی تمہارے مجرم ہے جس نے اس ملک کو تباہ کیا. یہ مہنگائی ان کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. پھر قرضے لے کر تاڑیاں بجاتے اور پھر اس شرائط کے اوپر ہماری زندگی گزری. تو انہی مجرموں کے خلاف تو میں کھڑا ہوں، اور میں تو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اس پاکستان کے مجرم ہیں. انہوں نے پاکستان سے دھوکہ کیا، دنیا کہاں چلی گئی اور ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. تو یہ مجرموں کی شکل اگر پاکستانی کو سمجھ نہیں کہ 75 سال انہوں نے لوٹا اور پھر کہتے ہیں ہمیں موقع دو، انشاءاللہ یہ قوم موقع نہیں دے گی.